خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگر بات کریں نا، ایک ایک بات جو ہے نا وہ بندہ پڑھتا ہے سنتا ہے تو ایمان جو ہے وہ انسان کا بڑھ جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت جب تجارت کی غرض سے، حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ میں بڑی معززہ خاتون تھی، بڑی احترام والی تھی اور مالدار بھی تھی، اور باحیا انسانوں میں سے تھی، باحیا وفادار بھی تھی، حیا کا دامن بھی تھامے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے ایسا شرم و حیا رکھا ہوتا ہے یا ایسی معرفت رکھی ہوتی ہے کہ ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن پھر بھی وہ سارے جاہلانہ رسم سے دور ہی رہتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ میں اپنا تجارت کا مال بھیجنا چاہتی ہوں، اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، جس کو مزاربت کہتے ہیں، پیسے ایک کے ہوں، دوسرا آدمی کام کرے، کاروبار کرے، پھر فیصد کے حساب سے نفع۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ اپنا مال سونپا نا، لیکن اس کی ایک وجہ تھی مال سونپنے کی۔ تاجر تو بڑے بڑے تھے مکہ مکرمہ میں، بڑے تاجر تھے، بڑے تگڑے لوگ تھے، تجارت کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ نے ایک بات کہی تھی کہ فلما بلغها عن رسول اللہ ما بلغها من صدق حدیثه وعظم امانته وکرم اخلاقه بعثت الیہ۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ نے جو وجہ بیان کی ہے نا حضور کے لیے کہ میں آپ کو اپنا مال تجارت اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ بڑے سچے انسان ہیں، آپ بڑے سچے انسان ہیں اور آپ امانت دار ہیں، آپ کا اخلاق بہت عمدہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہی ہوں کہ میرا یہ تجارت کا مال لے کے آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، فلاں ملک چلے جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ کو اللہ نے یہ روشنی عطا فرمائی تھی، بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بڑے کسی تاجر کو منتخب کروں اور اپنا مال دوں، بلکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں سچائی اور امانت کو سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ کاروبار جتنا بھی ہے، تجارت جتنی بھی ہے، وہ ساری کی ساری سچائی پہ چلتی ہے۔ اگر سچ ہو تو پھر تو وہ تجارت ہے، پھر وہ حلال مال ہے، اور اگر اس میں جھوٹ مل جائے، اس میں غیبت آ جائے، اس میں اور دھوکہ آ جائے، فراڈ آ جائے، تو پھر وہ مال انسان کے لیے حلال نہیں رہتا۔ خیر، حضرت خدیجہ نے جب بھیجا، ایک ساتھ غلام بھی بھیج دیا میسرہ، وہ جب واپس آئے تو میسرہ نے جب وہ باتیں بتائیں اماں خدیجہ کو، یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ عام انسان نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بادل ان کے سر پہ سایہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو بڑے ہی امانت دار ہیں، بڑے ہی صادق ہیں، سچے ہیں۔ وہ غلام جو تھا اس نے آ کے ساری کہانی بتائی، پھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح جو ہے وہ حضور کی طرف بھیجا، یہی باتیں دیکھ کر، یہی سچائی کو دیکھ کر، اور بھیجا حضور کی طرف پیغام ساتھ لکھ بھیجا کہ انی قد رغبت فیک لقرابتک وصدقک فی قومک وامانتک وحسن خلقک وصدق حدیثک، کہ میں آپ کی طرف جو نکاح کا پیغام بھیج رہی ہوں نا، وہ رشتہ داری کے حوالے سے، وہ آپ کی سچائی کے حوالے سے، آپ کی امانت کے حوالے سے، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کے میں آپ کو پیغام نکاح بھیجتی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں بچوں کا یا بچیوں کا نکاح کرنا ہے نا، ایک تربیت تو ہماری یہاں یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہاں سارا کچھ مال و دولت میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گھر بڑا اچھا ہے، مال و دولت بڑا ہے، پھر یہاں رشتہ کرنا ہے، نہیں۔ یہاں حضرت سیدہ خدیجہ مالدار خاتون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے پیغام میں کیا عرض کر رہی ہے کہ میں اس لیے نکاح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ ورنہ سیدہ خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا نا تو مکہ کے بڑے بڑے امیر لوگ ان سے نکاح کی خواہش کرتے تھے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ نے حضور کے ساتھ نکاح کیا،
اور نکاح کرنے کے بعد پھر تقریباً کوئی 25 سال کا عرصہ اللہ نے ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارنے کی توفیق دی ہے۔ میں اس سیدہ خدیجہ کی بات کر رہا ہوں کہ اوقات میں نا چھوڑنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں جب مشکل آتی ہے، جب آسانیاں ہوتی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جو مشکل کھڑی آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ اصلی سجن اور اصلی دوست انسان کا کون ہے۔ سیدہ خدیجہ نے میرے آقا علیہ السلام کا ساتھ اس وقت بھی دیا جب آپ نے نکاح فرمایا، اور اس وقت بھی دیا جب حضور نے فرمایا 15 سال کے بعد کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو ایک مانو۔ ساری قوم مخالف ہو گئی، پوری قوم جب مخالف ہوئی، قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان سے بول چال چھوڑ دیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، یہ کسی اور خدا کی بات کرتے ہیں۔ سارے لوگ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن اماں خدیجہ کے پاس پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے تو بندہ بگڑ جائے، بلکہ نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا اور ہماری ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دیا کہ جہاں نکاح ہو جاتا ہے پھر وہاں کیسے گزر بسر کیا جاتا ہے۔ یہ سارے رشتے دار چھوڑ گئے، دشمنی پہ کل آئے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ نے، حضور خود فرماتے تھے کہ یہ میری وہ وفادار بیوی ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت بھی مجھ پہ نچھاور کیا، اپنی وفا بھی مجھ پہ نچھاور کیا۔ مشکلات جتنی بھی آئیں نا پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح آج میاں بیوی کی اگر بات کرے کہ بیوی کے پاس اگر 4 پیسے ہوں تو وہ آسمانوں کو چھوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بس میں ہی اس کو کھلا رہی ہوں۔ شوہر، اس کی عزت، اس کا احترام وہ تو دور کی بات ہے، وہ پتہ نہیں کیا سوچتی ہے اور کیا کرتی ہے اور کہاں تک جھگڑے اور رولے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں اس اماں اور اس بیوی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں جس نے میرے آقا علیہ السلام کا ساتھ آسان وقت میں بھی دیا اور مشکل وقت میں بھی دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیوی کے لیے، اسی اماں خدیجہ کے لیے اپنا سلام بھی بھیجا۔ جب حضور کے پاس جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رب ہے، وہ غیرت والا بھی ہے، وہ انسانوں کی عزت میں رکھتا ہے، انسانوں کو رفعت اور بلندیوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ اماں خدیجہ نے اگر اتنی خدمت کی ہے نا تو پھر اللہ نے صلہ بھی یہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جا جبریل، حضرت خدیجہ جا رہی ہیں میرے یار کی کھانا پینا لے کر، میرے نبی کا کھانا لے کر جا رہی ہیں، میرے نبی کو جا کے بتا دیں کہ جب وہ اماں خدیجہ آئے نا، مومنوں کی ماں آئے، تو انہیں بتا دینا کہ تمہیں رب بھی سلام کہتا ہے، جبریل بھی سلام کہتا ہے، رب بھی سلام کہتا ہے۔